اس انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو بنایا ہے اسے اللہ پاک نے جنت کے لیے بنایا ہے۔ آپ جانتے ہیں یہ انسان جنت سے آیا ہے، یہ جنت سے آیا ہے، آدم علیہ السلام کی ذریت ہے، یہ آدم علیہ السلام کی اولاد ہے، آدم علیہ السلام کا مسکن جنت ہے، وہ جنت سے آئے تو گویا کہ جنت اس کا اصل ہے، وہاں سے آیا، وہاں اسے واپس جانا ہے، لیکن جنت میں رہنے کے لیے اللہ نے اصول ضابطے فرمائے ہیں، ان اصولوں اور ضابطوں کے مطابق یہ چلے گا تو یہ جنت میں جائے گا، ورنہ نہیں جا پائے گا۔ اور وہ اصول اور ضابطے یہ ہیں کہ جب یہ اللہ کے دربار میں حاضر ہو تو اس کا ایمان خالص ہو، اس کا ایمان کھوٹا نہ ہو، اس کا عمل خالص ہو، اس کا عمل کھوٹا نہ ہو، اس کی نماز خالص ہونی چاہیے، اس میں کھوٹ نہیں ہونا چاہیے، اور اس کا عقیدہ خالص ہونا چاہیے، عقیدے میں کھوٹ نہیں ہونا چاہیے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اطاعت لے کے اللہ کے دربار میں حاضر ہوا، اس اطاعت میں خلوص ہونا چاہیے، خالص اطاعت ہونی چاہیے، اس اطاعت میں غیروں کی آمیزش نہیں ہونی چاہیے، اس اطاعت میں کھوٹ نہیں ہونی چاہیے۔ اگر اس سونے کو آپ آگ میں نہیں ڈالیں گے، اس سے جو ہے دیگر چیزیں معدنیات اس سے جدا نہیں ہوتی، اسی طرح سے اس انسان کو ایک زمانہ جلنا پڑے گا۔ اب دو صورتیں اس کے پاس کہ آگ سے اپنے اندر سے وہ کھوٹ کیسے نکالے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور فرمانبرداری کے ساتھ جو غیروں کی اطاعت اور فرمانبرداری کی کھوٹ ملی ہے اسے کیسے جدا کرے۔ آپ علیہ السلام کی محبت کے ساتھ جو غیروں کی محبت بھی آ گئی ہے، اس محبت کو کیسے جدا کرے، اس کھوٹ کو کیسے علیحدہ کرے، اور عقیدے کے اندر جو کھوٹ آئی ہے اس کھوٹ کو کیسے جدا کرے۔ اس کی دو صورتیں ہیں، ایک صورت تو بڑی یہی ہے کہ یہ آخرت میں جہنم میں جلے اور جہنم کی آگ سے جب چھوئے گی تو وہ ساری کھوٹ نکل جائے گی، عقیدے کی کھوٹ بھی صاف ہوگی، اعمال کی کھوٹ بھی، نمازوں کے اندر جو کھوٹ ہے وہ بھی صاف ہو جائے گا، روزے میں، حج میں، زکوٰۃ میں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں، اطاعت میں، ہر چیز میں جو کھوٹ ہے جب خالص کلمہ لا الہ الا اللہ دل میں خالص شفاف چمکتا ہوا باقی بچ جائے گا، پھر اسے جنت کی طرف منتقل کیا جائے گا۔ ایک تو اس کھوٹ سے پاک ہونے کا اور صاف ہونے کا یہ طریقہ ہے، تو یہ تو سب سے مشکل ہے، یہ تو بہت مشکل ہے، یہ اتنا مشکل ہے، اتنا مشکل ہے۔ آپ علیہ السلام نے اس مشکل کا تذکرہ فرمایا، ارشاد فرمایا اگر 500 سال کی مسافت کے قریب ایک آدمی کو لے جایا جائے گا اور اس انسان کو کہ جس نے دنیا کے اندر کبھی کوئی غم، کوئی صدمہ، کوئی تکلیف نہیں دیکھی، اسے وہاں لے جایا جائے گا، جب جہنم کی حرارت اس کے پاس آئے گی، اس سے پوچھا جائے گا بتاؤ دنیا میں کوئی راحت دیکھی ہے، یہ کہے گا کوئی راحت نہیں دیکھی، سب راحتیں بھول جائے گا۔ اور اتنی دور سے یہ جب لے جایا جائے گا اور جہنم کے دہانے پر لا کے کھڑا کر دیا جائے گا تو اس کا دماغ بھی اور اس کی ہڈیوں کے اندر گودا اور بھیجا پگھلنے لگے گا، حرارت سے، تپش سے پگھلنے لگے گا۔ تو میرا عزیز دوستو پھر ان لوگوں کا کیا انجام ہوگا جو اندر جائیں گے اور وہاں سے جا کے اپنی کھوٹ صاف کرائیں گے۔ تو میرا عزیز دوستو یہ تو بڑا مشکل کام ہے۔ فما اصبرہم علی النار، قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کیسے لوگ ہیں یہ جہنم پر صبر کیے بیٹھے ہوئے ہیں، جہنم والے اعمال کر کے صبر کیے بیٹھے ہوئے ہیں، انہیں ڈر نہیں ہے جہنم سے، انہیں خوف نہیں ہے اس جہنم سے۔ واتقوا النار التي اعدت للكافرين، جسے ہم نے بنایا ہے کافروں کے لیے، تمہارے لیے نہیں بنایا۔ آپ اپنے آپ کو ادھر نہ جھونکنے کی کوشش کرو، آپ کے لیے ہم نے اسے نہیں بنایا، ہم نے تو بنایا کافروں کے لیے۔ لیکن اگر آپ بھی کافرانہ عمل کریں گے اور وہی طرز زندگی اختیار کریں گے تو پھر انہی لوگوں کے ساتھ کچھ عرصہ رہنا پڑے گا اور وہ کھوٹ صاف کرنی پڑے گی۔ میرا عزیز دوستو بزرگو، ایک تو طریقہ یہ ہے کہ کھوٹ وہاں سے جا کے صاف ہو، اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ دنیا کے اندر اپنے دل کے اندر ندامت کی آگ کو بھڑکایا جائے، افسوس کی آگ کو بھڑکایا جائے۔ جو نافرمانیاں ہو گئیں، جو گناہ ہو گئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں جو کوتاہیاں ہو گئیں، اللہ کے حق میں جو کوتاہیاں ہو گئیں، یہ ندامت کی آگ جب اندر بھڑک اٹھے گی اور ایسی بھڑک جائے کہ رات کو سونا بھی آدمی کا حرام ہو جائے، رات کو سوتے ہوئے بھی اسے جہنم کا ڈر لگنے لگ جائے، اسے اللہ کا ڈر لگنے لگ جائے، اسے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبتیں یاد آنے لگ جائیں، تو یہ جو اندر کی حرارت اور تپش ہے، یہ اندر کی حرارت اور تپش بھی اس کھوٹ کو صاف کرتی ہے۔ اور میرے عزیز دوستو بزرگو، یہ بڑا آسان ہے، یہ بڑا سہل کام ہے، اس کے لیے ہمت اور استقامت کی ضرورت ہے۔ انسان اگر اللہ پاک سے مانگ کے چلتا ہے، ہمت کر کے چلتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے یہ توفیق عطا فرمائیں گے